बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वीवर्स, मैं हूं शबीर अहमद कादरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फजल से मेरे तमाम वीवर्स, मेरे तमाम चाहने वाले खैर वफ़ियत से होंगे और अल्लाह की रहमतों बरकतों बड़ी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो जो है ये मैं एक ख्वाजा सरा पे बना रहा हूँ, तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। इसमें बहुत सारे आपके लिए सबक हैं, आपके लिए बहुत सा मैसेज है। क्यों ना कि अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको कोई समझ नहीं आने वाली। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो की तरफ जाने से पहले हर वीडियो में जैसे आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे नए आने वाले जो मेंबरान हैं, व्यूवर्स हैं, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें और अच्छे अच्छे जो है कमेंट्स भी कर दें। तो मेरे साथ जो ख्वाजा सरा है इसका नाम है मैवश और अड्डा बलोचनी शेखपुर रोड पर ये इसने अपना घर बनाया हुआ है, वहाँ रहती है। तो ये अरसा दराज से यहाँ रह रही है। इसका इंटरव्यू करने का जो है मकसद ये है कि जो माशरे में बुराइयाँ पाई जा रही हैं उन पे हमने थोड़ी सी रोशनी डालनी है कि वो उसकी असल वजह क्या है। क्या ये ख्वाजा सरा जो हैं ये हैं या जो बने हुए ख्वाजा सरा हैं वो हैं। जी मैवश, अपना पूरा नाम बताएं आप। मेरा नाम महवीश ख़ान है, अड्डे बलोचनी पे रहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपकी मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतना टाइम दिया। तो बाकी जी मैवश नाम है इनका, तो अड्डा बलोचनी पे इनकी रहायश है। तो आप कितनी देर से यहाँ रह रही हैं? 7-8 साल हो गए हैं मुझे यहाँ रहते, 7-8 साल हो गए हैं। अरसे दराज से रह रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे अड्डे वाले भी बहुत नाइस हैं और बहुत इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह सब की ऐसे इज़्ज़त बनाई रखे। जी 7-8 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो मुझे ये बताएं कि कब आपको पता चला कि मैं ख्वाजा सरा हूँ? आपके वालिदैन बहन भाइयों को कब पता चला इसका? मेरी 7-8 साल एज होगी और मुझे ख़ुद पता लगने लग पड़ा कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। और मेरा ख्वाजा सराओं में रहना, उठना बैठना उधर बनता है, घर में नहीं। और सब ने मुझे बुरी बुरी निगाह से देखना, ये क्या करता है ख्वाजा सरा, क्या नहीं करता और क्या हो रहा है। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिर मैं ख्वाजा सराओं में दाखिल हो गई। और फिर ख्वाजा सराओं तो कौन लेके आया आपको ख्वाजा सरा की लाइफ में? ख्वाजा सरा की लाइफ में मेरे घर में मेरे घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा मारा और काफ़ी बातें वगैरह थोड़ी सी हो गई थी घरेलू, और मुझे घर से आना पड़ा। और जब मैं घर से निकल आई और मुझे एक मेरे भाई, कितनी उम्र थी उस वक़्त आपकी? उस वक़्त मेरी तकरीबन एज हो गई 15 साल। जो 15 साल उम्र थी, तो घर वालों से अलहदा जब आपने पहली रात गुजारी बाहर, तो आप परेशान तो हुई होंगी? जब घर वालों से मैं बाहर आई और मैं परेशान भी हुई और नहीं भी हुई। और मुझे जब मैं ख्वाजा सरा में आई इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिला, मैं बहुत खुश हुई। और घर में तो टेंशन परेशानी, सब ने ऐसे देखना कि ये क्या हमारे घर में पैदा हो गई है, ये कैसी चीज़ है। बड़ी चीज़ों के सामने करने पड़े। और फिर मैं इस हद तक आई, आगे ख्वाजा सराओं में आई। और ख्वाजा सरा जो हैं बहुत घटिया थे, वो कहते थे कि सेक्सेबल होना तो आपको खाना मिलना नहीं तो। ओहो, कि अगर आपने सेक्स लेबल होना है तो आपको हमारे साथ रहना होगा, हमारे साथ खाना तब मिलेगा। तो ये मुश्किल तरीन दिन होंगे आपके ज़िंदगी के? मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। और उनके पास मैंने 2 माह निकाले और बहुत ही इज़्ज़त से निकाले। उनके वाशरूम में उनके कपड़े वगैरह धो के, और उन्होंने 1 टाइम रोटी देनी, 2-2 3-3 टाइम मुझे भूखा रखना उन लोगों ने। और मैंने सब मुश्किलात वक़्त में कोई ऐसा काम नहीं किया। और आज अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं इज़्ज़त थाम के यहाँ बलोचनी में बैठी हूँ। और मेरा बंदा कदर करता है कि आप यहाँ आने का आपने कब फ़ैसला किया? यहाँ आने का फ़ैसला मैं जब 7-8 साल से मुझे पता लग गया था मैं ख्वाजा सरा हूँ।
15-16 سال کی ایج میں اپنے گھر سے آ گئی، اور پھر جب میں گھر سے آ گئی پھر 2 ماہ میں اپنے گروؤں کے پاس رہی. گروؤں سے میرے پاس 8,000 روپیہ بنا، اور 8,000 روپے میں نے 2 چارپائیاں رکھی اور فٹافٹ اپنا گھر بنانا شروع کر دیا کہ کہیں رینٹ پہ روم مل جائے. جب رینٹ پہ روم ملا تو میری مالکن کو پتہ لگا، میں نے مسلح بچھایا ہوا تھا، نماز میں پڑھ رہی تھی، پیسہ میرے پاس کوئی نہیں تھا. اس نے مجھے 1.5 ماہ کا کرایہ معاف کر دیا. اس سے بعد میں نے دیکھا کہ اس کا کرایہ تو 2,500 روپیہ ہے، اور میں نے آگے ایک روم لیا، اس کا کرایہ بہت تھوڑا تھا، 1,500 روپیہ تھا. اور میں پھر آہستہ آہستہ باہر نکلنا، مجھے شرم آنی میں کیسے مانگوں گی، کیسے لوں گی کسی سے، تو بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا. پھر میرے گرو تھے، پھر ان کے ساتھ 10 دن میں گئی، تو ان کے بعد پھر جب میں گرو کے رویے دیکھنے تو میں ان سے علیحدہ ہو گئی. گرو جو ہے نئے آنے والے خواجہ سرا کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ جب نیا خواجہ سرا آتا ہے اسے استعمال اور یوز کرتے ہیں، اور کئیوں سے ان کے وہ آؤٹ رابطے کرواتے ہیں اور ان کی کمائی کھاتے ہیں، اور پھر انہیں وہ آگے سیل کر دیتے ہیں. اگلے گرو نے اسے استعمال، کتنے میں سیل کر دیتے ہیں؟ مثال ہے کہ اگر اس کے گھر سے اس نے کپڑے پہنے ہیں، کھایا پیا ہے، سارا کچھ کیا، جی ہم نے تو 50,000 روپیہ لینا ہے. اگر 50,000 انہوں نے لے لیا، جس نے 50 دیا ہے اس کی لاکھ کی ڈبل ہو گئی. اس نے نیکسٹ کو جو دینا ہے 1 لاکھ میں دینا. یہ ہمارے یہاں شاہ کوٹ کی بات ہے. تو کچھ خواجہ سرا تھے ایسے آؤٹ حرکتیں اور غلط باتیں کرتے تھے، ودائیاں لینے جانا، تم بھی خواجہ سرا ہو، میں بھی خواجہ سرا ہوں، اور کون سی جگہ پہ ایسے لکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ جا کے گداگری کر لے، اچھا والا بندہ، تو وہ ودائیاں لینے جاتے ہیں. میں بھی خواجہ سرا ہوں، وہ بھی خواجہ سرا ہیں. وہ مجھے بڑی پریشانی بناتے تھے، رکاوٹ بناتے تھے. میں چلے گئی تھانے. میں نے کہا بھی یہ جو لوگ ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی ہے مجھے، آپ کی مہربانی ہے. مجھے وہاں سے کوئی انصاف نہیں ملا. کون سا تھانہ تھا؟ تھانہ شاہ کوٹ تھا. تو مجھے کوئی انصاف نہیں ملا. انہوں نے میری بات کو رفع دفع کر کے ہماری صلح کروا دی. 4 دن ہوئے مجھے گھر آئی ہوں تو گرو نے پیچھے کیا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے کہہ رہی ہوں کہ لوگ یقین نہیں کرتے. خواجہ سرا کے طبقہ جو بدنام ہو گیا ہے، انہوں نے میرا 17 لاکھ روپے میں 5 لاکھ روپے میں، وہ ایک بوائے ٹائپ خواجہ سرا ہوتے ہیں ان میں بھی رشتہ داری رکھنی پڑتی ہے، جو ریئل خواجہ سرا ہوتے ہیں ان میں بھی رکھنی پڑتی ہے. 10 لاکھ روپیہ مجھے وہاں ڈالا، کوئی 5-7 لاکھ مجھے وہاں ڈال دیا خواجہ سراؤں، چھوٹے خواجہ سراؤں میں. مجھے ایسے کر کے انہوں نے 17 لاکھ کا خواجہ سرا بنا دیا ہے. اور میں کوئی ایسا شعبہ میں سے کہ گندا کام نہیں کرتی، نہ کسی کو آنے دیتی ہوں اپنے گھر میں. گندے بندے کے ساتھ میں کھانا نہیں بیٹھ کے کھاتی. نماز پڑھنی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کی رحمت ہے میرے پہ. پر اس وجہ سے مجھے سب خواجہ سرا کافی زیادہ جو اس طبقے میں ہے، شاہ کوٹ سارا برابر ہے. سب بوائے دیکھ لیں، ڈیرے بنے ہوئے ہیں، رینٹ پہ لیے ہوئے ہیں، اچھے بھلے لڑکے ہیں، سیکس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. انہیں قانون کیوں نہیں پکڑتا؟ یہاں ہم بیٹھے ہیں. یہ ریمل شاہ ایک ہے شاہ کوٹ میں، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ جی ریمل شاہ ہے جو خواجہ سرا، وہ تو بوائے ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. ریمل شاہ خواجہ سرا بوائے ہے. کوئی علی ہے ایک. علی کے بارے میں تو نہیں جانتی. نقلی بال لگا لیے بالوں میں، لاکھ 1.5-2 لاکھ روپے کے انہوں نے بال لگا لیے جی. خواجہ سرا بن کے آگے ان کا طبقہ جتنا بھی بیٹھا ہے. میں نے تو یہ بھی بات کی تھی، جو اچھے بلے بوائے پیشن کروا رہے ہیں اور خواجہ سرا بن رہے ہیں، سخت سے سخت کارروائی کی جائے. یہ جو آپریشن کروا لیتے ہیں ان کو نربان کہتے ہیں، یہ لفظ اسی میں استعمال ہوتا ہے. ہاں بالکل، انہیں نربان خواجہ سرا کہتے ہیں. جس نے پیشن کروایا ہوتا ہے اسے بڑی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں کہ یہ چیسٹ بنانے کے لیے بھی کوئی آپریشن وغیرہ کرواتے ہیں. ہاں جی بالکل کرواتے ہیں. یہ اپنی چیسٹ کے لیے بھی پیشن کرواتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا جرم ہے کسی کے بوائے کو خواجہ سرا بنا دینا. ٹھیک ہے، لوگوں کے بچوں کے آپریشن کروانے. ایسے میں نے 50 یہ جو بدکاری پہ لگاتے ہیں خواجہ سرا کو، 1-2 خواجہ سرا ہوئے، ایک جو لڑکے ہیں ان کو ادھر لگا دیتے ہیں. یہ زیادہ اس میں عمل دخل گرو کا ہوتا ہے. تو آپ یہ سوچیں نا، باہر سے جو شخص آتا ہے اس سے کیا اس فیڈ کا پتہ؟ اگر کسی نے شاپ بنائی ہے، وہ شاپ سے اس سے پتہ ہے کسی چیز کا کیا ریٹ ہے، کیا نہیں، کیا حساب ہے، کیا کتاب ہے. یہ سب گرو فن مولا. یہ گرو نے تو سب کچھ کیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے. وہ ویسے ہی شاگردوں سے. آپ نہیں رکھتی کسی کو گرو؟ نہیں جی، میں کسی کو گرو تسلیم نہیں کرتی. میں اس اللہ کو سب کچھ تسلیم کرتی ہوں. وہی مالک ہے، خالق ہے. گرو ورو یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے. سب لڑکے ہیں، بوائے ہیں، پیشن کروائی جا رہے ہیں، خواجہ سرا بنی جا رہے ہیں. کوئی سختی نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی بندہ پوچھ نہیں. اتنے بندے خراب ہو رہے ہیں. اب جنہوں نے پیشن کرا لے ہیں انہوں نے کرا لیے. اب دیکھیں جو آگے بوائے ہیں انہیں پکڑیں،
کوئی اور بندہ دین اسلام سے ایسا گریا ہوا کام نہ کرے، اخلاق سے اللہ کا شریک بن رہا ہے وہ بندہ جو یہ کام کر رہا ہے، بہت غلط بات ہے۔ ایسے بندوں کو سزا دینی چاہیے، جنہوں نے پیشن کروایا انہیں بھی دینی چاہیے۔